میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس عیسائی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں کیسے جائیں گے، کیونکہ وہ تو ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ اور اس کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا، وہ بھی تو ایمان نہیں لائے تھے۔ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں؟ یہ اس عیسائی کا سوال تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سوال کے متعلق کیا جواب دیا ہے۔ سوال اور جواب بہت ہی قیمتی ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے۔ مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا دان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان، نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں، یہ سوال ہے نا بیٹا، جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد، کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے، اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے۔ اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، آپ نے جو ذکر کیا، تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے جو کہا، ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا، کیا ان کے چچا، آپ صحیح فرماتے ہیں، ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں،
क्योंकि उनने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जाकिर नायक साहब की आज की वीडियो, जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब उस ईसाई को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नायक साहब के सवाल और जवाबात की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप हजरात बआसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।